اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القصص المتکررۃ فی القرآن ومما تقرر من معلوم ہے تقرر من القصص فی القرآن العظیم قصة خلق آدم من الطين وسجود الملائكة له واستكبار الشيطان عنه وكونه ملعونا وسعيه بعد ذلك في إضلال بني آدم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیان کرا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ چل رہے نا تذکیر بایام اللہ کی اور وقائے پہ مطیعین کے لیے نعمتیں تو مجرمین پر تعذیب، یہ مسئلہ بیان ہو رہے ہیں۔ قصص جو متکررہ ہیں قرآن میں، تکرار کے ساتھ ہیں، وہ کون کون سے قصے ہیں جو قرآن میں تکرار کے ساتھ ہیں؟ پہلا، اور ان قصص میں سے جو متکرر ہیں، تکرار والے ہیں قصص سے قرآن عظیم میں، پہلا قصہ ہے خلق آدم کا طین سے۔ یہ صرف ایک تھا تے بیان نہیں، مختلف جگہ تے بھی۔ اور ملائکہ کا سجدہ آپ کو، یہ بھی صرف ایک جگہ نہیں۔ شیطان کا تکبر کرنا سجدہ کرنے سے، یہ بھی۔ اور شیطان کا ملعون ہونا، یہ بھی ایک جگہ بیان نہیں ہے۔ اور شیطان کا ساج کرنا اس کے بعد بنی آدم کے گمراہ کرنے میں، یہ بات بھی مختلف جگہ بیان ہے کہ کوئی نہیں۔ قصص متکررہ فی القرآن، اور ان سے جو متکرر ہیں قصص سے قرآن عظیم میں۔ نمبر 1 او بلا تھی ہوتا ویکھو کتاب اللہ قصہ آدم علیہ السلام کی خلقت کا مٹی سے، اور قصہ ملائکہ کے سجود کا آپ کے لیے، اور قصہ ہے شیطان کے تکبر کرنے کا سجود سے، اور قصہ شیطان کے ملعون ہونے کا، اور قصہ ویسے میں نال جوڑا تو نہ سمجھانے واسطے، شیطان کی کوشش اس کے بعد بنی آدم کی گمراہی میں، ایک باری نہیں مختلف جگہ تے بیان ہوا جی۔ اور ان سے ہے کی ہویا بیڑیا، اور ان سے کہ متکر ہیں قصص سے مادہ بیان قرآن عظیم میں، وہ ان سے کون ہے؟ 1 2 3 4 5 انج ہو گیا۔ اور ان سے جو متکرر ہیں قصص سے قرآن عظیم میں، ان سے کون ہے؟ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا مٹی سے، اور قصہ ہے ملائکہ کے سجود کا آپ کے لیے، اور قصہ ہے شیطان کے تکبر کا سجود سے، تکبر کرنے کا سجود سے، اور قصہ ہے شیطان کے ملعون ہونے کا، اور قصہ ہے شیطان کی ساج کا اس کے بعد بنی آدم کی گمراہی۔ ساج بھی سوا مروائی ساج کے پہ کوشش کرنی ہوتی یار بلا ہو جی۔ قصص محاجة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليه الصلاة والسلام مع شعوبهم وأقوامهم في توحيد الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنکر
واستكبار الأقوام عن الإيمان وإدلائهم بشبهات رقيقة وردود الأنبياء عليها وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية وظهور نصرة الله تعالى في حق الأنبياء وأتباعهم۔ اور کس سے حضرت نوح علیہ السلام کی محاجت کے اپنی قوم کے ساتھ، اور قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے، ان کی شعوب اور ان کی شعوب جمع شعب، وہ بھی قبیلہ، اپنے قبیلوں اور اپنے اقوام کے ساتھ، تو ہر نبی اپنے قبیلے وچ آیا کہ یہ جو قصے یہ بھی کئی بار ہیں جی۔ قصہ ان کی محاجت، ان انبیاء کی محاجت کا اپنے رشتہ داروں اور اقوام کے ساتھ، قصہ محاجت بھائی گفتگو کیڑی شے وچ؟ اللہ تعالیٰ کی توحید میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں۔ انبیاء اے دستے سن، اور تکبر کرنا اقوام کا ایمان لانے سے، اور ادلا سلاندے نے او کھوچ رسی لمکا کے نا تے نال تھلے لے جانا، انہوں سے ادلا آندے نے، دل بن تاں لوٹے نو آندے نے بھی کھوچ لمکدا ہے، اور لٹکنا ان کا شبہات رقیقہ کے ساتھ۔ مطلب ہے بھی اگوں بے سورے اعتراض جڑے بار بار پڑھ دے قرآن پاک بے تکے، تسی نبی ہوتے ہیں جی کرو، تسی نبی ہوتے ہیں جی کرو، تسی نبی ہوتے ہیں جی کرو، یہ ساری وہ پچھوں وہ پیچھے سی ایک وہ تیاری کرانے والا، اور رد کرنا انبیاء کا ان پر بھی کہو جے شبے کر دے ہو، پھر قوم کا، اقوام کا مبتلا ہونا عقوبت الہیہ کے ساتھ، اور اللہ کی مدد کا ظاہر ہونا انبیاء کے حق میں اور ان کے اتباع میں۔ ہر نبی نے فرمایا کہ تسی اپنے تابعداراں نوں لے کے نکلو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیڑی بناؤ سارے وچ بہا لو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا مڑ کے نہیں ویکھنا، اپنے رشتے اپنے نال اہل خانہ نوں لو، بیوی نوں چھڑ دیو تے نکل جاؤ۔ سنا جی تو اس طرح جی مختلف جناب شعیب علیہ السلام کنی باری سمجھایا جی، تو یہ قصے بار بار آئے ہیں، بار بار سمجھو 2 باری 3 باری 4 باری، اجمال نال تفصیل نال جواب اگے آ رہا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے محاجت کے قصے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی اقوام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توحید میں اور امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں۔ اللہ اکبر جی۔ اچھا جی، یہ انبیاء تو یہ سمجھاتے تھے، اور تکبر کرنا اقوام کا ایمان لانے سے، اسی ایمان نہیں لیونا، بار بار نہیں جے پڑھیا جو مرضی کرو، جو آسمانہ تو کرنا جے کرو، اسی نہیں جے لیاؤ نہیں، ایویں گلاں نہیں لیاؤ جڑا عذاب تساں لیاونا جی، کنی واری پڑھیا جو خدا دے بندے ہو، اللہ پلا کر جے وے۔ اور ظاہر ہو کیا چکے گیا، اور لٹکنا ان کا شبہات رقیقہ کے ساتھ، اور ردود رد جمع، اور رد کرنا انبیاء علیہ السلام کا ان پر، کن پر؟ شبہات رقیقہ پر، بھی تھوڑی گلاں کہو جیاں نے جی، اور مبتلا ہونا اقوام کا عقوبت الہیہ کے ساتھ، اور ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد کا انبیاء کے حق میں اور ان کے اتباع میں۔ چلو جی مانا کرو۔ شعیب علیہ السلام کے محاجت کے قصے ان کے شعوب کے ساتھ، اپنے قبیلوں کے ساتھ، اپنی اقوام کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، بھی جتھے انبیاء ہوندے سن کوئی تو رشتہ دار ہوندے نے، تو کوئی دوجی بھی تو نال ہوندے نے نا،
یہ مطلب ہے شعوب تے اقوام وہ میرے یارو وہ تواڈے پنڈ میں تواڈی برادری بھی ہے کہ کوئی نہیں ساری برادری ہے اور بھی کچھ ہے تو جسے تو اتنے جانا تو بندہ کہے جی اپنی قوم وال تے ہوراں لوگاں وال جسے پڑھان گیا دین تے کسی بھی جڑے انسان والے پیش تے نہیں آیا جی یہ گل ہوئی نا کہ کچھ اپنے تو کچھ بگانے جی اور امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں اور تکبر کرنا اقوام کا ایمان لانے سے اور لٹکنا ان کا شبہات رقیقہ کے ساتھ اور رد کرنا انبیاء علیہ السلام کا شبہات رقیقہ پر مبتلا ہونا اقوام کا عقوبت الہیہ کے ساتھ اور ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد کا انبیاء علیہ السلام کے آگے اور ان کے اخبار علیہ نہیں جو انبیاء ہیں پر جمع بولنا علیہ السلام کی علیہ السلام کے آگے اور وقصص موسیٰ مع فرعون وملئہ وقصص موسیٰ علیہ السلام بھی نہ لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈر دیا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نہیں پیا تھا علیہ السلام مع فرعون وملئہ ومع صفہاء بنی اسرائیل مقابرت مقابرتہم مقابرتہم معہو علم و سیغ علیہ روڑا رویا سے بھی مصدر سارے پھنس جاندی جی وَإِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأُولَٰئِكَ الْأَشْقِيَاءِ وَظُهُورِ نُصْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَتَالِيَةٍ لنجیہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے فرعون ملعون کے ساتھ اور اس کے مالا کے ساتھ اور سردار وقال المالا اور اس کے سرداروں کے ساتھ اور صفہائے بنی اسرائیل کے ساتھ کدی آدھے نے بچہ بنا دیو کدی بچہ بنا کے پوچھتے پے نے کدی آدھے نے پیارے موسیٰ ہو تو بڑے وڈے وڈے تسی لڑو تھوڑا رب لڑے جس دسترخوان وچ گئے سانو ساتھ مارے جی اسی آ جاواں گے جی مطلب ہے کہ یہ کتنی تنگی ہے جی یہ جڑے واقعات ہیں اور مقابرہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا فرعونیوں کا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان اشقیاء کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور پے در پے اپنے نجی کے لیے جی یہ بھی قصہ ایک جگہ نہیں یہ بہت زیادہ جگہ تھے جی آدم علیہ السلام تے ابلیس دا فرشتیاں دے سجدے دا تے اے قصے مولوی جی زیادہ نہیں بار بار سمجھایا بھی کوئی سمجھ جاؤ گل نو سمجھ جاؤ جی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے فرعون کے ساتھ اور فرعون کے حواریوں کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے صفہاء کے ساتھ اور مقابرہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابرہ میں اگو خام خواہ اڑ پھنس پہ میں گل شرارت کی تھی ہونی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عقاب ان اشقیاء کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ظہور پے در پے اپنے نجی علیہ السلام کے لیے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے فرعون کے ساتھ اور اس کے حواریوں کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے صفہاء کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ کا عقاب ان اشقیاء کے لیے اور اللہ تعالیٰ یہ وہ بیان ہو رہے ہیں جو تکرار کے ساتھ قرآن میں آئے ہیں واقعات جی اللہ تعالیٰ کی صرف تو نشاندہی کر رہے ہیں جی نجی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نجی نے بین اللہ تعالیٰ کلام کیتا تاں واسطے موسیٰ کلیم اللہ بھی جی وقصص داود و سلیمان علیہم السلام وخلافتہما وآیاتہما وکراماتہما اچھا اسی طرح حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے اور آپ ان دونوں کی خلافت اور نشانیاں اور عزتیں یہ بھی ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ موجود ہیں جی سنا جی اور حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصص اور آپ کی خلافت اور آپ کی آیات اور معجزے آیات میں نہیں معجزے اور ان دونوں کی کرامات اور کرامتاں ہو نہیں عزتاں بھی اللہ تعالیٰ جنہیں عزتاں دیتیاں یہ بھی بابا ساری جگہ دے ذکر ہیں جی
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصص اور آپ کی خلافت اور آپ کی آیات اور ان دونوں کی کرامات. پیارے سلیمان علیہ السلام دا واقعہ پڑھے پوری زمین تے آپ دی حکومت سے جی اگے جی. وقصص محنت ایوب و یونس علیہ السلام وظہور رحمت اللہ تعالی لہما. حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. تو یہ جو قصے ہیں یہ بھی ایک سے زیادہ جگہ موجود ہیں جی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی, ہر چیز واپس آئی. جناب یونس علیہ السلام باہر آئے, واقعہ پڑھا کہ کوئی نہیں, تو سارا بھی ایک تو زیادہ جگہ تے موجود ہے جی. اور المحنت البلا بشدت جمع محنن. اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے مشقت کے قصے جنہوں پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ان دونوں کے لیے. اور مولا زین کتاب کول ہے, مہربانی یار جی. اور حضرت ایوب علیہ السلام ٹیک لانی وہ اتنے بھی ٹیک لگ جاتی ہے, اتنے بھی لگ جاتی ہے, کرسی نال بھی لگ جاتی ہے, جتنے مرضی جی. اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے مشقت کے قصے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ان دونوں کے لیے جی. قصہ تو دعا زکریا علیہ السلام واستجابت اللہ تعالیٰ ایجاب. اچھا, اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس تیسرے اس بارے میں جو ایدگاں بھی ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا قبول کرنا. تو یہ بھی ایک مرتبہ قصہ نہیں, ایک سے زیادہ ہے. اور قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا اور اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا یا ہو اس دعا کو جی. اور قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا اور اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا اس دعا کو. ان سارے دا خلاصہ اگے آ رہا ہو اگلے. فلیس الغرض فلیس وہ جواب سارے دا کٹھا ہے بھی قصے صرف قصے نہیں سنائے تہاڈی عبرت واسطے تے ازمائے تانوں سمجھانے واسطے بھی آکھے لگ جاؤ جی. بھائی ایک بندہ اپنے باپ دی گستاخی کر رہا ہوئے تو انہوں سمجھانا فلانا بندہ جڑا سی نا تم ہی سنیا ہے اپنے باپ دا گستاخ سی تے پتہ پھر رول کے کیویں مویا. سنان دا مقصد کی ہے باز آ جا. فلانا بندہ اپنے ابے دی اتنی خدمت کردا سی کہ وہ منہ نک تے مکھی نہیں سی بہن دیندا, والد صاحب نے انہیں پیر دھو کے پیتے. تے دیکھ او بندہ دنیا وچ کڈی عزت نہ رہا تے آخری وقت کلمے نال گیا. سنان دا مقصد کی اس بندے نو کہ تم گستاخی کولو باز آ جا تے خدمت کر, تے جے او خدمت گار ہے تے انہوں اس تے مضبوط کرنا مقصود ہے. کیوں پیرو ایک قصہ اس واسطے سنائی دے جی. اج دی قوم نو مثال دیو تے چڑ جاندی ہے, سن تسی دنیا دی مثالاں دیندے ہو جی. وقصص سیدنا عیسی العجیبۃ من ولادتہ من غیر اب وتکلمہ فی المہد وتکلمہ و مصدرانی و مصدرا و وتکلمہ فی المہد وظہور علی یدیہ بس. اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ عجیبہ, آپ کی ولادت بغیر باپ کے, آپ کا والدہ کی جھولی میں کلام کرنا پڑھا ذکر نہیں, اور آپ کے ہاتھ پر خوارے کا زور, او مادر زاد اندیاں نو اکھاں ملنیاں, کوڑیاں نو شفا ہونی. وہ کنی واری تیسرے اس بارے وچ بھی اگاں بھی یہ بیان ہے 3-4 واری ہے کہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ وہ قصے ہیں جو تکرار کے ساتھ ہیں. کیا ہیں؟ تکرار کے ساتھ. اور ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام کے قصص عجیبہ وہ کڑے کڑے آپ کی ولادت سے بغیر باپ کے, اور آپ کے کلام وہ من دل داخل کر کے آپ کے کلام کرنے سے مہد میں, اور خوارق کے ظہور سے آپ کے ہاتھ پر جی.
ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قصص عجیبہ، آپ کی ولادت سے بغیر باپ کے اور آپ کے کلام کرنے سے مہد میں اور آپ اور خوارق کا ظہور آپ کے ہاتھ پر. فذکرت هذه القصص فی القرآن العظیم باسالیب متنوعۃ من الإیجاز والإطناب حسب مقتضى الاسالیب المرئیۃ فی الصور. بلا تھے وہ سوال ہے تو کسے سارے برابر کیوں نے، بد گھٹ کیوں نے؟ تاں دے صورتاں دا فرق ہے، صورتاں کچھ لمبیاں کچھ چھوٹیاں، جڈی صورت سی اس دے مطابق قصہ اتنے ذکر کیتا ہے جی. چس نہیں ہے اچھا. بس ذکر کیے گئے یہ قصص قرآن عظیم میں مختلف اسالیب کے ساتھ، کہیں مختصر ہیں کہیں لمبے ہیں، با مطابق تقاضا کرنے اسلوب کے جس کی رعایت کی گئی ہے صورتوں. ہن کلوز برب الناس صورت تو پورا واقعہ نہیں سی آ سکتا موسیٰ علیہ السلام دا، تو یہ سی کہ جنہ جنہ ذکر سی صورت اس دے مطابق انہوں ذکر کیتا تے بار بار سانو سمجھایا کہ وقت جے تے آکھے لگ جاؤ. بس ذکر کیے گئے یہ قصص قرآن عظیم میں اسالیب متنوعہ کے ساتھ، اور متنوعہ کئی نو مختلف اختصار سے اور اتناب سے، کدھر مختصر کدھر لمبے، تے کچھ کڑیاں کدھر کچھ کدھر، اس طرح سارے کر کے جی چلو جی حسبہ با مطابق اسالیب کے تقاضے کے کہ رعایت کی گئی اسالیب کی صورتوں میں. شاباش جی بسم اللہ. قرآن عظیم میں اسالیب متنوعہ کے ساتھ اختصار سے اور اتناب سے بامطابق تقاضا کرنے اسالیب کے مریہ کی اسالیب جو رعایت کی گئی ہے اسالیب کی صورتوں میں، اسلوب جن کی رعایت کی گئی کن میں، صورتوں میں وہ جو ذکر کیے گئے قصص سے ایک مرتبہ یا فقط دو مرتبہ جی اون دسن لگے نے بجرا قصہ ایک واری ہے یا دو واری ہے، چوکھی واری نہیں جی، جڑے چوکھی واری سن پہلے بیان کیتے جی. لم تتكرر في القرآن بل وردت في موضع أو موضعين فحسب فهي قصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام مكانا عليا وقصة محاجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لنمروز ومشاهدته ذبح ولده الوحيد وقصة سيدنا يوسف فهي قصة وقصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة ولادة سيدنا موسى عليه السلام وإلقائه في اليم وقتله القبطية وتوجهه إلى مدين وتزوجه هناك ورؤيته النار على الشجرة وسماع الكلام منها وقصة وقصة ذبح البقرة وقصة لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام وقصة طالوت وجالوت وقصة بلقيس وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف وقصة الرجلين المتحاورين وقصة أصحاب الجنة وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم عيسى عليه السلام لدعوة الدين وقصة المؤمن الذي قتله الكفار شهيدا شهيدا وقصة أصحاب الفيل. چل بہر القصص وہ قصص کے نہیں متکرر قرآن میں بلکہ وارد ہیں ایک جگہ میں یا دو جگہ میں، پس وہ قصہ ہے ہمارے سردار حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھانے کا مکان علیہ کی ورفعنا ہو ایکو باری ذکر ہے جی. اور ویکھیا جی ایک باری وذالک فی سورہ مریم، صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مقام میں علی دیا، یعنی نبوت سے نوازا اور اپنا قرب دیا، اور علو مرتبت بذکر الجمیل فی الدنیا قال ابن کثیر فی تاریخ ہی،
اور وہ جو روایت کیا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں چوتھے آسمان کی طرف، یہ حضرت کعب احبار کی خبروں سے ہے جو اسرائیلیات میں سے ہیں۔ ان ایک بیانات چاستے ہوندی ہے اسرائیلیات میں رڑے نا واقعہ لمبا میں محققین مفسرین روندے رہے بے مفسروں جلداں چوکھیاں بنانے واسطے اسرائیلیات نہ وچ ٹھوکو، جلداں وچ اسرائیلیات نہ ٹھوکو، مہربانی کرو، قوم وچ رائج ہو جانیاں نے۔ تہاڈی شخصیت جلے 1000 سال بعد قوم ہونی اتنے اور دلیل ہی کونی ہونی۔ سب تو بڑی 1000 سال پرانے بزرگاں دی کتاب ہے، ہوئے یہ مولوی جی بڑی بڑی دلیل ہے۔ پھر عقیدت دے دور تو کیا بات ہے جی۔ اور قصہ ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علم تر الی الذی حاج نمروز کے ساتھ اکو باری ہے، اور جڑا آپ نے کہا یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کرے گا میں اکھاں نال ویکھنا، وہ 4 پرندے پھڑو، یہ بھی قرآن پاک وچ اکو باری ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ بھی سورہ صافات وچ جی۔ اور حضرت سید ہمارے سردار حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تفصیلی قصہ ان انبیاء دی فہرست وچ نہ ہے اور جگہ تے، اے جڑا قصہ ہویا اے۔ اور حضرت ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ، اور ان کو پھر صندوق میں ڈال کر دریا میں بہانا، اور آپ کا قبطی کو قتل کرنا، آپ کا مدین کی طرف جانا، وہاں شادی کرنا، واپسی پر درخت پر آگ کا دیکھنا اور کلام کا سننا، یہ تقریباً 2 کواری ہے کہ پیچھے ویکھو نا جی، یہ جڑی گلاں نے۔ باقی فرعون نال قصہ کئی باری ہے جی، اے جڑے قصہ نے نا یہ بھی 1-2 باری ہے جی۔ گاں کے ذبح کا قصہ بھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے یہ بھی قصہ، اور طالوت اور جالوت کا قصہ بھی، کہڑے اس بارے چ فلما فاصل طالوت بالجنود آخر تے جی اکو باری ہے۔ بلقیس کا قصہ جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی، او حدود گیا جی جی، بڑا لامہ سی چلو جی۔ اور ذوالقرنین کا قصہ بھی اکو باری ہے جی۔ اصحاب کہف کا قصہ بھی، رجلین متحاورین کا قصہ بھی اکو باری ہے جی۔ ہو بلا تھی تہاڈا موئے لبیو۔ اچھا میرے او یارو، اور 2 باہم گفتگو کرنے والے مردوں کا قصہ سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، نہیں اور طرح جی، یہ نا 5واں رکوع سورہ کہف تک کھولو نا، 5واں رکوع کوئی تھلے شاکر ویک زمین تو کچھ ہے، تھلے کارپٹ تو کچھ ہے لکھی، اللہ بھلا کر دے۔ یہ 5واں رکوع ہے، ہاں یہ مطلب 2 دا جی آپس گفتگو، تو وہ پھر وہ نا اگوں سارا لمبا واقعہ ہے نا، کہ انہیں آخیا بھی میں تیرے کو بچیاں دے مال دے لحاظ نال چوکھا، تیرے کو کھ بھی نہیں ہے گا، تو انہیں آخیا وہ پڑھیا آخرت بڑی چنگی ہے، دوجے دن ہرشے سڑی پئی تو پھر منہ لمکایا، یہ واقعہ بھی اکو باری ہے جی جی۔ اور باغ والوں کا قصہ بھی ایک مرتبہ ہے، سورہ نون والقلم ہے نا، وہ کھولو سورہ نون والقلم، ان کا دوسرا رکوع یہ سے بھی ذکر ہوتا سارا کہ جی سنیں جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رسول بھیجے تھے، او سورہ یاسین دا دوسرا رکوع، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلِ،
اب پہلے 2 آئے نا تے فعززنا بثالث او بلا ہوئے یہ بھی ایکو باری آتا ہے جی سنیا جی اور بھئی قصہ بھئی رسول 3 رسولوں کا 3 پیغام لے جانے والوں کا قصہ کہ بھیجا تھا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت کے لیے، اور مومن کا قصہ وہ کہ قتل کیا تھا اور اس کو کفار نے شہید سنیں بسم اللہ۔ یہ دونوں قصے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ہیں جی، وہ شہید علیہ جی، اور قصہ اصحاب فیل کا علم تارا کیف اکو باری ہے آگے جی سمجھے۔ چلو جی من کر لیں گا پل کر خواہ جو ذکر کیے گئے قصے ایک مرتبہ قصص سے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ فقط، بہرحال قصص وہ قصص جو نہیں متکرر بلکہ وارد ہیں ایک جگہ میں، یا 2 جگہوں میں، پس وہ قصہ ہے ہمارے سردار علیہ السلام کے رفع کا مکان علیہ میں جی، اور قصہ ہے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام کی محاجت کا نمرود کے لیے، اور کس آپ کا مشاہدہ کرنا پرندوں یہ دوسرا واقعہ ہے، اور پرندے 4 اور قصہ ہے آپ کے ولد وحید کے ذبح کا، یہ بھی ایک باری ہے بکرا قصہ ہی اکٹھے کے 3 قصہ ہے ہیں، ہمارے سردار حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور قصہ ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور آپ کے ڈالے جانے کا یم میں سمندر میں اور نہر میں، آپ کا قتل کرنا کی یہ بکرے کسی نہیں، اور آپ کا متوجہ ہونا بدجن کی طرف، اور شادی کرنا آپ کا وہاں، اور دیکھنا آپ کا آگ کو شجر پر، کے پاس، اور کلام سننی درخت سے، قصہ گائے کے ذبح کا، اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا حضرت خضر علیہ السلام سے، قصہ طالوت اور جالوت کا، اور قصہ بلقیس کا، اور قصہ ذوالقرنین کا، اور قصہ اصحاب الکہف کا، اور قصہ رجلین متحاورین کا، اور قصہ اصحاب جنہ کا، اور قصہ 3 پیغام لے جانے والوں کا، وہ کہ بھیجا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین کے لیے، اور قصہ مومن کا، وہ کہ قتل کیا اس کو کفار نے شہید، اور قصہ اصحاب فیل کا، فلیس الغرب من صبر گنو کنے 21 بچ پھر کنے قصے نے، یعنی یہ سارے ملا کے کوئی 28 29 30 قصے بنتے ہیں قرآن پاک یہ تو گنو نے نشان لائے نے کنے بنتے ہیں ان 21 بچ ویکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وہ قصے، محاجت والا 1، مشاہدے والا 2، ذبح والا 3، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دے وہ قصے مختلف، اے بھی سارے کورے کو 30 دے نیڑے نیڑے جا کے بنتے ہیں جی قصے جڑے نے قرآن پاک کے جی اگے جی فلیسل سارا دے معرفتہا بل الغرض الاساسی ہوا والسامعی ومعاقبت اللہ تعالی علیہ واطمئنان المؤمنین بتائیدہ و ظہور و افضالہ تعالی۔ شاہ جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس نہیں غرض ان قصوں کے چلانے سے قرآن کریم میں صرف ان کی معرفت بھی سونے دے غلاماں نو پتہ لگ جائے بھی پیچھا اینا واقع ہوئے سانے، یہ نہیں صرف مقصد سنیا جی، صرف یعنی اطلاع علیہا تعارف علی جزیاتہا فحسب و صرف نہ پتہ لگ جائے، بلکہ بنیادی غرض کی وہ یہ ہے کہ منتقل ہو قاری اور سامع کا ذہن، ایک قصے سن کے نا تو ذہن منتقل ہوئے کدھر؟ معقول ثانی کی طرف، کدھر؟ جی وہ سبق آ رہے تھا کہ انہیں سمجھ لو جی،
پر جڑے کناں نال سنیا نا یہ معقول اولی ہے سن کے تے جڑا ذہن وچ اگاں کم ٹرنا ہے نا اوندا نام ہے پاویں اگاں 50ویں نمبر تے ہو جائے بھی گل پھر گل وچوں گل پھر گل وچوں گل انہوں سارے نوں کی آندے نے معقول ثانی تے پھر آکھیدا ہے جامع المعقولات ثانیہ تو بلکہ غرض اساسی یہ کہ منتقل ہو قاری اور سامع کا ذہن شرک اور معاصی کی شناخت کی بھائی یہ پیڑا کام ہے یہ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ادھر منتقل ہونا ہے کہ لہٰذا شرک تے معاصی کو بچنا اے وے بنیادی غرض اے وے شرک تے میں ذہن ادھر منتقل ہوئے اور مطمئن ہونا مومنین کا بھی جڑے نے نا جڑی اصلی غرض ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے انہاں دا مطمئن ہونا کہ بھئی سابقہ انبیاء انہاں دے منن والیاں دے تکلیفاں آئیاں شکر الحمدللہ انہوں نے برداشت کی آخر کار اللہ کی مدد آئی مہربانیاں فضل و کرم ہوئے اور انہوں نے کامیابیاں پائیں تو تاکہ مومن اگر تکلیفوں میں ہے تو یہ قصے سن کے وہ مطمئن ہو جائے کہ یا اللہ مجھے استقامت دے اور صبر دے تاکہ آخر نتیجے میں تیرے فضل مجھے نصیب ہوں گے جی اے اصل گل ہے اے قصوں کو مقصد مولوی جی کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کا ذہن منتقل ہو کہ شرک اور معاصی گند ہے اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے یہ قانون نہیں ہے کہ راتی اللہ کا بندہ بنیا تو سویرے 10 پلازے نہ ہو گئے نے یہاں کچھ مشکلات بھی ہیں یہاں کچھ آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے تو تاکہ ذہن ادھر منتقل ہو جائے کہ کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کربلا لگتے ہیں کربلا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت دے سردار سن سید الشہداء نہیں سن جدو کربلا وچ کٹے نے تے اے لقب شروع ہویا کیڑا تو سید الشہداء ہونے واسطے شاہ جی کٹنا پیندا ہے کہ نہیں انج تے نہیں ایک کوئی جھوٹے مناظرے تے نہیں نے بے فتح مبین لکھ دو ایویں جی اے گل جی بھی اے اصل کہ اے مقصد اے وے نا کسیاں کولوں ہن تانوں کوئی سمجھ آؤندی بھی شاہ جی شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماندے پے نے کہ مقصد جڑا ہے نا وہ کی ہے ایک قصے نہیں انہاں کولوں اگاں ٹرنا ہے معقول ثانی سننا کناں نالے معقول اولی ہے غرض معقول ثانی ہے بھی اگاں کوئی سمجھ سوچ کرنی ہو یا جڑا کہ بھی تو گل سنی تو تینوں سمجھ کو نہیں آئے بھی اس گل دا مطلب کی ہے یہ جڑا اگلی گل مولوی اس نے معقول ثانی آدھے جی باچے ہو کی آدھے نے وہ جڑا کنی بارے بڑا منطق جو ہے وہ معقولات ثانیہ سے بحث کرتی ہے سمجھو یار میرے ہو یارو چلو جی بس نہیں غرض ان قصص کے چلانے سے بیان کرنے سے قرآن کریم میں معرفت ان کی بانفسہا بس صرف پتہ لگ جائے بھی کسے کے نہیں یہ نہیں مقصد ہے بلکہ غرض اساسی یعنی بنیادی غرض وہ یہ ہے کہ منتقل ہو قاری اور سامع کا ذہن شرک اور معاصی کی شناخت کی طرف اور اللہ کی معاقبت ان پر یعنی شرک اور معاصی پر آخر کار نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جی اور این تاکہ اللہ کدھر الا شناعتی شرک تے قاری اور سامع کا ذہن منتقل ہو کدھر اور مومنین کے اطمینان کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ اور اس کی مہربانیوں اور اس کے فضلوں کے ظہور کے ساتھ اپنے مخلصین بندوں کے حق میں بس سننے والا مطمئن ہو کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں
آخر کار اللہ ان کو کامیابی دیتے ہیں، وہ غالب ہوتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے، ان کی بس نہیں ہے غرض ان قسموں کے چلانے سے قرآن کریم میں معرفت ان قسموں کی بھی انفسہا، بلکہ غرض بنیادی یہ ہے کہ منتقل ہو ذہن قاری کا اور سامع کا شرک اور معاصی کی شناعت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی معاقبت کی طرف ان گناہوں پر، اور مومنین کے اطمینان کی طرف اللہ تعالیٰ بھئی وہ جڑے سابقہ نیک بندے سن او کڈے مطمئن ہو کے رہے، کٹ گئے، سارا کچھ ہو گیا، انہیں پرواہ نہیں کی تھی جی مومنین کے اطمینان کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تائید عطف تفسیری، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ظہور اور اس کے فضلوں کا ظہور، اور اپنے عبادت وہی نا اپنے مخلصین بندوں کے حق میں ہمیں پیار دیا، مرضی تیری یاد